اللہ اکبر۔ علی کے خالی کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، حسین علیہ السلام کی ذات پر آواز بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الاحمد من ربہ وبقدرتہ وبمشیتہ وبجمالہ وبکمالہ، نصرتہ خیر نصرۃ وشجرتہ خیر شجرۃ اسمہ احمد مرحوم علی عرش وعلی محمد۔ والصلاة والسلام على محمد سرور النبی ابن عم النبی روح العلا، مہر درد نما شاہ سواری نامتا پیشمائے انبیاء، قربت الاسقاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء، امام الاسفیاء بخل الاولیاء قائد اللہ کی حکمہ، خیر المومنین امام المتقین افضل العابدین اطہر الزاہدین سید المواہبین حضر اللہ النبی لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ فاضل اللہ سر اللہ حسن اللہ سیف اللہ اسد اللہ غالب غالبنا حضر غالب علی ابن ابی طالب۔ آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ آل محمد نے جتنی معرفت کا ذرہ آپ کو عطا کیا ہے، اتنی ہی آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ سورہ شمس سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح سے پڑھوں کہ مجھے محسوس نہ ہو کہ چند بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، بلکہ میں اس طرح سے پڑھوں گا جس طرح سے ہزاروں لاکھوں کا مجمع میرے سامنے ہے اور میں آل محمد کی نوکری کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو جس طرح سے سننا ایک فن ہوتا ہے، پڑھنا بھی فن ہے، سننا بھی فن ہوتا ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اگر بول پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھے گا، آپ سے زیادہ اس مجلس میں فرشتے آئے بیٹھے ہیں۔ بھائی اتنا تو کم سے کم یقین ہے کہ دو فرشتے ہر بندے کے کاندھوں پر ہوتے ہیں، آپ سے تو زیادہ فرشتے بیٹھے ہیں، ملائکہ بیٹھے ہیں، اور ملائکہ رش کرتے ہیں مجلس حسین میں آنے کے لیے۔ دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ شمس سے، اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاہا۔ دیکھیں اللہ نے کمال دیکھیں کہ کائنات جب کسی کو یقین دلوانا چاہتی ہے نا تو وہ اللہ کی قسم اٹھاتی ہے۔ کائنات جب بھی کوئی یقین دلوانا چاہتی ہے نا کسی بندے کو تو وہ اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، لیکن اللہ جانے اللہ کتنی محبت کرتا ہے آل محمد سے کہ اللہ کو جب بھی یقین دلوانا ہو تو اللہ آل محمد کی قسم اٹھاتا ہے۔ آپ سلامت رہیں تو سلامت رکھیں۔ اللہ کو جب بھی اپنی بات منوانی ہوتی ہے، میرا آج دل کہہ رہا ہے کہ میں مولا عباس علیہ السلام کا ذکر آپ کو سناؤں، لیکن اگر اس طرح سے سنیں گے تو چند جملے سناؤں گا، زیادہ نہیں سنا پاؤں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے والشمس وضحاہا، دیکھیں اللہ قسم کھا رہا ہے، اور ویسے پورے قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھائی جاتی ہے کسی کو یقین دلوانے کے لیے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے پتہ نہیں کتنے بد نصیب لوگ تھے اللہ کے سامنے جن کو یقین دلوانے کے لیے اللہ نے بھی قسم کھانی
پڑی. پتہ نہیں کتنے بدنصیب لوگ تھے کہ اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی. والشمس وضحاها، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی. اب جس طرح بھی سنیں انشاءاللہ میں اپنی مجلس مکمل کروں. والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اور مجھے قسم ہے چاند کی جو سورج کے بعد بلا فصل طلوع ہوتا ہے. ذکر ہوتا ہے باب الحوائج کا، اور مولا عباس وہ ہستی ہیں کہ اگر دنیا میں کسی جگہ پر بھی آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا تو مولا عباس کے ذکر میں مانگنا ضرور پوری ہوگی. یہ باب الحوائج کا کمال ہے، اور ایسی وجہ سے بار بار نہیں ہوتی. انشاءاللہ کوشش کریے گا. ارشاد ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ مجھے سورج کی قسم، سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، چاند کے طلوع ہونے کی اللہ قسم کھا رہا ہے. تو دیکھیں کسی کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا اگر آل محمد نہ بتاتا. آل محمد نہ بتاتا. دیکھیں قرآن کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم الہیہ سے راسخ ہیں. علم الہیہ سے کون راسخ ہیں؟ راسخون فی العلم 14 معصومین ہیں. اور یہ 14 ہیں جو علم الہیہ میں راسخ ہیں. ان 14 کا جو سردار ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ. اور محمد مصطفیٰ کی شریعت کو پھیلانے والے ہیں امام جعفر صادق. اور یہی امام جعفر صادق جن کی آپ فقہ پہ عمل کرتے ہیں، فقہ جعفریت کہلاتی ہے. ان کے سامنے ایک بندہ آ گیا قرآن کو لے کر. جب اسی آیت کو پڑھا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اسی آیت کو جب پڑھا قرآن لے کر صادق اعلی محمد کی بارگاہ میں کہتا مولا اس اللہ کے اس قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والشمس وضحاها، اللہ ہو کر سورج کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ ہو کر چاند کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ ہو کر سورج کی روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے. جبرا رسول اللہ اللہ ہو کر چاند کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ ہو کر سورج کی روشنی کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ مولا نے فرمایا تم کیا سمجھتا ہے یہی چاند ہے جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے؟ تم کیا سمجھتا ہے یہی سورج ہے جس کی روشنی کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہی سورج ہے یہی چاند ہے. مولا نے فرمایا نہیں یہ سورج نہیں ہے یہ چاند نہیں ہے. کہا مولا پھر وہ چاند کون ہے جس کی قسم اٹھائی؟ وہ سورج کون ہے جس کی قسم اٹھائی؟ مولا نے فرمایا آ میرے پاس میں تجھے بتاؤں کہ وہ سورج کون ہے جس کی قسم اٹھائی، وہ چاند کون ہے جس کی قسم اٹھائی. کہا مولا بتائے. مولا نے فرمایا اللہ نے یہ آیت اس لیے فرمائی عید والے دن محمد مصطفیٰ بال بنا کر کپڑے پہن کر سمر کر جب باہر نکلے اتنے حسین بنے ہوئے تھے محمد مصطفیٰ کہ اللہ کو اپنے محب پر، اللہ کو محبوب پر پیار آیا، محب کو محبوب پر پیار آیا. اور اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، محمد مجھے تیری قسم ہے، تیری روشنی کی قسم ہے، والقمر اذا تلاها. اور جس سے محمد مصطفیٰ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے علی شبر ابی طالب آ رہے تھے. محمد مصطفیٰ جب پیچھے میرے مولا نے دیکھا تو جبرائیل نے آ کر کہا والقمر اذا تلاها، محمد مجھے چاند کی قسم. پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں. اس آیت میں طلا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور طلا کے معنی یہ طلا ہے یطلو سے، یطلو ہے تلو سے. اور اس طلا کے جو عربی میں معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورج کے بعد بلا فصل چاند ہو. پڑھے لکھے حضرات میرے تائید کریے کہ سورج کے معنی یعنی یہ ہے طلا کے کہ سورج کے بعد بلا فصل چاند ہو. اور رسول نے کیا فرمایا؟ صادق اعلی محمد فرمایا کہ سورج سے مراد
रसूल खुदा है और चांद से मुराद अमीर अल-मोमिनीन है। सूरज से मुराद रसूल खुदा, चांद से मुराद अमीर अल-मोमिनीन। यानी इस आयत में जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तालु इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी है बिला फसल, पता चला मोहम्मद और अली आपस में इतने बिला फसल हैं, इतने बिला फसल हैं कि दरमियान में हसन भी नहीं आ सकते। इतने बिला फसल हैं कि दरमियान में हसन मुस्तफा भी नहीं आ सकते। इतने आपस में मिले हुए हैं, बिला फसल है कि दरमियान में हसन मुस्तफा भी नहीं आ सकते, हुसैन शहीद करबला भी नहीं आ सकते। यानी बिला फसल है मोहम्मद और अली। तो यहीं पे रुक के एक बात करना चाहता हूँ कि जब इतने बिला फसल है कि अली के अपने बेटे, मोहम्मद के अपने बेटे हसन मुस्तफा भी बीच में नहीं आ सकते, हुसैन भी बीच में नहीं आ सकते, तो जब अली के अपने बेटे बीच में नहीं आ सकते तो खुदों के पुजारी खलीफा बिला फसल कैसे हो सकता है? खलीफा बिला फसल जब अली के अपने बेटे अली के अपने बेटे बीच में नहीं आ सकते, तो कोई बुतों को पूजा करने वाला खलीफा बिला फसल कैसे हो सकता है? देखिए सूरज कौन है? रसूल खुदा। चांद कौन है? मौला अली। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-मुकर्रम अपनी किताब में लिखते हैं कि बेशक मासूमीन ने जो इस आयत की तफसीर की है वो बिल्कुल सच है कि सूरज से मुराद रसूल खुदा है, चांद से मुराद अमीर अल-मोमिनीन। वो कहता है ये बात बिल्कुल सच है यहाँ पर, लेकिन आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उन्होंने कहा चांद ने बिला फसल होना है सूरज के। वो कहता है ये बात बिल्कुल सच है कि चांद से मुराद अमीर अल-मोमिनीन है, सूरज से मुराद रसूल खुदा है। वो कहता है लेकिन मैंने इन दोनों में कभी कभी फासला देखा है कि कभी देखा है सूरज को मैदान में देखा है, चांद को घर देखा है, कभी सूरज को देखा खैबर में था, चांद को देखा मदीना में था, कभी देखा सूरज को कि वो हिजरत करके चला गया, चांद अली बिस्तर पे सो गया, चांद अली बिस्तर पे सो गया। वो कहते कभी कभी, कहते मौला ने तफसीर सच की है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है, दोनों में फासला देखा है कि कभी कभी सूरज मैदान में था तो चांद घर में था। वो कहते दो मैं एक सूरज और चांद को जानता हूँ जिनमें इतना कमाल है कि जब सूरज मैदान में था तो चांद भी मैदान में था, जब सूरज दरबार में था तो चांद भी दरबार में था। वो कहते हैं जब सूरज हुसैन करबला में था तो चांद अब्बास भी करबला में था। चांद अब्बास भी करबला में था और मौला अब्बास के लिए जुमले हैं कि करबला के मैदान में 9 मुहर्रम को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तहकीक कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, आपको ये फरमान मिलेगा कि 9 मुहर्रम को मौला हुसैन ने फरमाया था अब्बास आज इन करबला वालों को बताओ ना कि मैं करबला में मोहम्मद बन के आया हूँ, आप अली बन के आए हैं। मैं मोहम्मद बन के आया हूँ, आप अली बन के आए हैं। अब शहजादे को बुलाया मौला हुसैन ने 9 मुहर्रम और मैं अब्बास आज बताएं इनको कि मैं मोहम्मद बन के आया हूँ, आप अली बन के आए हैं। तो मोहम्मद करबला में हुसैन थे और अब्बास अली थे, और थे का मतलब होता है कि थे। मोहम्मद अली थे, मोहम्मद हुसैन थे, करबला में अब्बास अली थे। बुलाया अब्बास को, अब्बास आज इस 9 लाख के लश्कर को, सफीर में आपकी जंगें बहुत लोगों ने सुनी हुई है, आज इन लोगों को जरा जाओ इस 9 लाख के लश्कर को एक मोहलत देकर आओ। लोग बोलते हैं जी मोहलत दे के आओ, मोहलत लेके आओ, नहीं मोहलत देकर आओ। अब मैं जुमला कहूँगा, पता नहीं आप किस तरह से सुनेंगे, मैं जुमला कहूँगा अब शहजादा दुल्दुल सवार का बेटा अशरफ सवार हुआ। अब इज़्ने मोहम्मद, मैं इज़्ने हुसैन से नहीं कहूँगा, इज़्ने मोहम्मद से अब्बास चले, इज़्ने मोहम्मद से अब्बास चले।
اور لشکر کے عین وسط میں جا کر رکے جا کر اب محمد وہاں دروازے سے دیکھ رہے تھے اور مولا عباس گھوڑے کو پھیر کر زین پر اس طرح بیٹھے جس طرح سے مولا علی مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھا کرتے تھے. عباس عام ہستی کا نام نہیں، باب الحوائج ہے. لوگ کہتے ہیں وفادار، فقط وفا. وفا کیا ہے؟ وفا تو وہ ہے، وفا کی تعریف کیا ہے؟ ارے وفا تو وہ ہے جو عباس کے دروازے پر جھک کر سجدہ کر کے وفادار ہونے کی سند حاصل کرے. یہ ہے وفا. اللہ توجہ ہے. مشہد سے ایک قافلہ چلا حج کرنے کے لیے. عالم دین تھا، اس نے استغاثہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. استغاثہ کی رات کو جب سو گئے تو خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. مولا نے کہا تمہیں سعادت نصیب ہے، تم حج پر جا رہے ہو، تو مولا مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں. میں پہلی مرتبہ حج پہ جا رہا ہوں، ساتھ میرے عزادار بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، تو اگر کسی نے کوئی منت منوانی ہو، کسی نے دعا قبول کروانی ہو، کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں جا کر وہاں حج پہ کروں تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں، دعائیں منظور ہو جائیں. مولا نے کہا اچھا جتنے حج کے احکام تجھے بتائے گئے ہیں یہ سارے کرنا، اور سارے احکام حج کے کرنے کے بعد جب عرفات کے مقام پر پہنچ جانا تو وہاں پر جو عزادار ماتمی تمہارے ساتھ ہوں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک اونچے مقام پر آپ کھڑے ہو جانا اور سارے عزاداروں کو کہنا آپ بیٹھ جاؤ، میں نے عباس کی مجلس پڑھنی ہے. عباس کے ذکر کے لیے بتا رہا، عباس کا ذکر کرنا ہے آپ کا. مولا اتنے حج کے کام ہیں سارے وہ بھی کروں گا، اتنی عبادتیں ہیں وہ بھی انجام دینی ہے، اتنے سجدے ہیں اتنے رکن ہیں وہ بھی کرنے ہیں. عباس کا ذکر پھر جا کر عرفات پہ کروں. اب اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. مولا نے جو جملہ فرمایا ہے، مولا نے دیکھے فرمایا تجھے پتا نہیں عباس کی عزت کیا ہے، تجھے پتا نہیں عباس کا مرتبہ کیا ہے، تجھے پتا ہے جہاں پر عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر تیرا معصومین میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جا میری بیٹا اس مجلس کی صدارت کر جہاں پر عباس کا ذکر ہو رہا ہے. مولا کہتے ہیں میں اس مقام پر آتا ہوں، اسی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہوں جہاں پر عباس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ مومنین عباس کا فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، مسائل سن کے روتے ہیں. مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میں ان کی حاجتیں اپنے ہاتھوں پر لکھتا ہوں کہ مجلس سے اٹھے بعد میں ان کی حاجات پہلے پوری ہو. ان کی حاجات پہلے پوری ہو. یہ سارے معرفت والے حضرات بیٹھے آج ابو الفضل عباس کا ذکر ہو رہا ہے. ہر بندہ مجلس میں آ ہی نہیں سکتا، خالصاً ذکر ہے ابو الفضل عباس کا. اور میرا ارادہ نہیں تھا مولا عباس پر پڑھنے کا. رات حرم میں بیٹھا تھا، مجھے اسے محسوس ہوا کہ امیر المومنین کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ذکر عباس کا کرنا ہے. میرے وہاں پر ایک سید ہے، ان سے میں نے استخارہ کروایا. استخارے میں آیا کہ ہاں استخارہ بہتر ہے، آپ عباس کا ذکر کر سکتے ہیں. اچھا وہ چلا حج پہ چلا، ساتھ مومنین ہیں، ماتمی ہیں، کیونکہ مشہد کے شہر سے چلا تھا عالم دین. حج کے احکام کیے، جتنے حج کے احکام بتائے گئے تھے وہ کیے. جب عرفات کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر اس نے جتنے ماتمی عزادار تھے سارے رکن انجام دینے کے بعد انہوں نے کہا جی سارے بیٹھ جاؤ، میں نے عباس کی مجلس پڑھنی ہے. سارے آ گئے، ماتمی عزادار بیٹھ گئے. اس نے مولا عباس کا ذکر شروع کر دیا کیونکہ مولا کا حکم تھا. اب اسی قافلے میں ایک لڑکی تھی، مستور تھی، جس کو ویل چیئر پر لے آئے تھے. اسے فالج ہوا تھا، اسے ویل چیئر پر لے آئے. اسے مجلس حسین میں، مجلس عباس میں بٹھا دیا. وہ عالم دین کے تر میں نے مجلس شروع کی، میں نے مولا عباس کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. میں نے دیکھا کہ سامنے امام زمانہ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، کیونکہ عالم دین نے پہلے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا تھا. وہ کہتا ہے امام زمانہ سامنے تشریف فرما ہے. میں نے عباس علیہ السلام کے فضائل کا جملہ پڑھا. وہ کہتا ہے جیسے میں نے جملہ پڑھا
امام زمانہ نے مجھے اشارہ کیا، امام زمانہ میری طرف بیٹھے ہوئے تھے، سامنے توجہ کر کے وہ جو مزدور بیٹھی تھی اس نے مجھے طرف داد دی، وہ کہتے ہیں اس نے داد دی، امام زمانہ نے کہا کہ اسے کہو کہ اٹھے، میں نے کہا اٹھ، اس نے کہا میں کیسے اٹھ سکتی ہوں، مجھے تو فالج ہوا ہے، میرے ہاتھ بھی شل ہے، میرے پاؤں بھی شل ہے، میں تو بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی۔ یہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، امام زمانہ کہہ رہے ہیں، تو نے عباس کا فضائل سنکے تم نے دل میں خوشی محسوس کی ہے، تم بول رہے ہو امام زمانہ نے تجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ مولا عباس علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت ہے۔ سلام پڑھیں بابا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عباس عام ہستی کا نام نہیں، نام کی تاثیر کیا ہے؟ تمہارے چوتھے امام کے سامنے ایک بندے نے نام لیا ابو الفضل العباس، چوتھے مولا کھڑے ہو گئے، اس نے دوبارہ نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے، اس نے دوبارہ نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا 7 مرتبہ نام لیا، 7 مرتبہ چوتھے امام کھڑے ہو کے رہے، وہ بیٹھ گئے، اس نے کہا امام کھڑے ہو رہے ہیں، میں عباس کا نام لے رہا ہوں، پریشان ہو کر کہتے ہیں مولا کیا وجہ ہے آپ کے چچا عباس کا میں نام لیتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مولا نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے عباس کی عظمت کیا ہے، عباس کا مقام کیا ہے، اگر اللہ تجھے اتنی زندگی دے کہ تو قیامت تک جیتا رہے اور میرے سامنے عباس کا نام لیتا رہے گا، میں چوتھا امام کھڑا ہوتا رہوں گا۔ چوتھا امام کھڑا ہوتا رہوں گا۔ علامہ مہدی بحر العلوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے جملہ لکھا کہ 10 محرم کو دین عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ جملہ لکھا اس کے بعد خود پریشان ہو گئے، یہ میں نے کیا کیا دین عباس کی پناہ میں تھا، حالانکہ مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں ہیں، مولا سجاد علیہ السلام بھی کربلا میں ہیں، مولا امام محمد باقر علیہ السلام بھی کربلا میں ہیں، 3 اماموں کے ہوتے ہوئے میں نے کیا لیا؟ پریشان ہو کر قلم کاغذ بند کر کے رکھ لیا۔ اگر نماز عشاء کی تو عشاء کے بعد وہ عالم دین مہدی بحر العلوم آ کر بستر پر سو گئے، سونے کے بعد وہ کہتے ہیں میرے خواب میں مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ کہتے ہیں مولا حسین آئے، میں پریشان تھا کہ مولا نے میری پریشانی کو دور کیا، دیکھ کے کہا کہ مہدی اٹھ، اپنے قلم کاغذ کو اٹھا، اپنے جملے کو تو مکمل کر۔ ہاں مولا میں کیسے مکمل کروں، میں تو پریشان تھا کہ میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ مولا حسین نے کہا پریشان نہ ہو، تو نے تو یہ لکھا ہے نا کہ 10 محرم کو دین عباس کی پناہ میں تھا، پریشان نہ ہو، فقط دین حسین، فقط دین عباس کی پناہ میں نہیں بلکہ خود حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ فقط دین نہیں، خود حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ آپ سلامت رہیں۔ حوضے کے میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے، قوم کے حوضے میں شاید کسی کو یاد ہو یہ بات، قوم کے حوضے میں بحث چھڑی تھی اس بات پر، مباحثہ ہوا تھا کہ جی حضرت عباس افضل ہیں یا حضرت سلمان محمد افضل ہیں، یہ بحث چلی تھی قوم میں، وہاں پر بحث ہو رہی تھی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، تو ایک عالم دین آئے، ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضرت عباس افضل ہے یا حضرت سلمان محمد افضل ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک دلیل ہے جو افضل قرار دیتی ہے سلمان محمد کی، وہ کون سی ہے؟ کہا جی سلمان کے لیے ایک حدیث ہے رسول خدا کی کہ السلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، لیکن عباس کے لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کے پاس ہے تو ثابت کرے، وہاں پر جتنے طلاب تھے خاموش پریشان تھے، کون بولے ایسے اتنے بڑے عالم دین کے سامنے، سارے خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، گھر چلے گئے، وہ عالم دین بھی گھر چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آیا، جیسے ہی سویا خواب میں جناب سیدہ تشریف لے کر آئی، بی بی نے آ کر فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے عباس سے افضل قرار دیا ہے سلمان کو، تو
जरूरत कैसे हुई, तूने ये कैसे दिया? हाथ जोड़ के कहा बीबी गलती हो गई है, माफी चाहता हूँ। बीबी ने देख के फरमाया मुझे पता ही नहीं है अब्बास की अजमत क्या है। अगर मेरा अब्बास नजरे करम से दुनिया को देखे तो जिसे चाहे सलमान बना दे। जिसे चाहे सलमान बना दे। क्या बात है। हज़रत बनु हाशिम में सबसे बड़ा कब्र था अब्बास का, लेकिन कब्र सबसे छोटी है अब्बास की। हज़रत मिनल्लाह मौला अब्बास का ये कुछ चंद जुमले आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आगा मेहदी बहरुल उलूम ये वो आलिम दीन है जो मुजावर करे हुए हैं, और इनसे पूछा गया मजलिस पढ़ रहे थे, अज़ादारों ने पूछा मेहदी सबसे बड़ा कद जो अब्बास का था, हमें ये तो बताओ अब्बास की कब्र कितनी है। अज़ादारों ने मज़लूम करबला आका मेहदी बहरुल उलूम ने एक किताब उठाई, किताब की तरफ देखे कहा कद तो बड़ा था लेकिन कब्र इस किताब कितनी है। हज़रत मिनल हुसैन हज़रत मिनल सैयदा मौला अब्बास किसी मेहदी बहरुल उलूम के ख्वाब में आए थे। कहा मेहदी मेरी कब्र की ताबीर करो, मेरी कब्र में पानी आ गया है। आपको तो पता है जब से मैं खाने में पानी लेकर नहीं आया मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मेरी कब्र की ताबीर करो। हज़रत ने उठा, सुबह नमाज फजर अदा की, आका मेहदी बहरुल उलूम चले, मस्जिद से बाहर बाजार में आए, 4 सैयद मजदूरों को ढूंढा, 4 सादात मजदूरों को ढूंढकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके फिर मौला अब्बास की कब्र पे उन्हें लेकर आया। जब 4 मजदूर सैयद मौला अब्बास की कब्र पे आए ना ज़ादारों, उन्होंने जब असल कब्र मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की देखी है ना, मातम करने लगे सैयदजादे, रो कर कह रहे थे मेहदी बहरुल उलूम आप मजालिस पढ़ते हैं, आपने मजलिसों में कहा है कि अब्बास सबसे बड़ा कब्र था अब्बास का, फिर ये कब्र इतनी छोटी क्यों है। अज़ादारों तड़प कर मेहदी बहरुल उलूम देखकर कहते हैं कद बड़ा था लेकिन मुसलमानों ने अब्बास के 2 बाजू शहीद कर दिए थे, इतने तीर लगे थे अब्बास को, इन जालिमों ने इतने जुल्म किए थे अब्बास पर कि 11 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद दफनाने के लिए आए थे तो अब्बास अलैहिस्सलाम का लाशा कई हिस्सों में तब्दील हो गया था। कोई टुकड़ा कहाँ से उठाया, कोई टुकड़ा कहाँ से उठाया, बस जितना मिला था उतना ही दफन कर दिया। हज़रत मिनल हुसैन हज़रत मिनल सैयदा व हुसैन की आपसे राजी हो। अज़ादारों ने मज़लूम करबला मौला छठे इमाम फरमाते हैं कि जब भी अब्बास का मसाइब होना तो अब्बास का एक गम जरूर पढ़ा करो जो सबसे बड़ा मुसीबत भरा गम है। साहब ने पूछा यबना रसूलल्लाह वो कौन सा मुसीबत भरा गम है? क्या अब्बास के बाजू कटना बड़ा गम है? क्या अब्बास की आंखों में तीर लगना बड़ा गम है? मौला ने फरमाया ये बड़ी मुसीबत है, ये बड़ा गम है, लेकिन इससे बढ़कर एक और मसाइल है। का मौला वो कौन सा है? छठे इमाम फरमाते हैं दुनिया का तस्वुर है कि जब भी घोड़े सवार ज़ीन से जमीन पर गिरता है तो वो हाथों का सहारा लेता है, लेकिन है मेरा चचा अब्बास सीने पे तीर लगे हुए थे, जैसे ज़ीन से जमीन पे आया सीने के तीर कमर से निकल गए। उन्होंने कहा मौला हुसैन जनाब का आखिरी सलाम कबूल कर। अज़ादारों जैसे ही हुसैन ने सुना हुसैन चले। अज़ादारों हालत क्या थी, कमाल हालत क्या थी। हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाबे में कसम खा कर कहता हूँ कि जनाब अली की शहादत पर हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई, जनाब सैयदा की शहादत पर हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई, जनाब हसन मुजतबा के लाशे पर तीर लगे हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। जैसे ही अब्बास ने कहा अज़ादारों हुसैन ने कभी दायां पांव रखा कभी बायां कदम रखा। हुसैन अलैहिस्सलाम का अमामे में पैर खुल के हुसैन की गर्दन में आ गए। हुसैन ने रो के कहा बीवियों मुझे संभालो, मेरा अब्बास मारा गया। अज़ादारों अब खैमे में हालत क्या थी, बीबी आई खैमे में आई, रोकर कहा बीवियों अपनी चादरें संभालो, पर्दों का मुहाफिज मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, मेरे अब्बास ज़मीन पे जमीन पे आ गए। हज़रत
الحسین حضرت میرا سیدہ آخری جملہ عزادارہ ہے مظلوم کربلا حسین چلے اللہ عزادارہ بھائی جس کی آس پر کربلا میں مولا حسین آئے تھے نا جو سارے پردوں کا محافظ تھا نا عزادارہ جو بچے تھے نا جب تک پانی ملتا رہا ہے نا جب تک عباس زندہ تھے یہ بچے کبھی بھی پانی مانگتے نہیں تھے ابو الفضل عباس کے لیے پانی لاتا تھا میں نے روایت میں جملے پڑھے ہیں کہ جب بھی مولا عباس کے حصے میں جو پانی آتا تھا نا مولا عباس اپنے حصے کا پانی جناب عالیہ اپنے حصے کا پانی بچوں کے لیے رکھ دیتے تھے جب بھی بچوں کو پیاس لگتی بچے وہ پانی پیتے تھے عزاداروں ہی بچے جو عباس علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کبھی انہوں نے پانی نہیں مانگا لیکن عباس کے بعد اب خود سوچنا اب زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں اب خود تصور کریں کہ خیموں میں کیا عالم ہوگا عزاداروں حسین چلے عزاداروں گھوڑے پر بیٹھ کر میرے مولا حسین چلے عباس اپنے بھائی کی طرف چلے عزاداروں کہیں سے دایاں بازو اٹھایا کہیں سے بایاں بازو اٹھایا کہیں سے مشیدہ کے ٹکڑے اٹھائے کہیں سے علم کے ٹکڑے اٹھائے عزاداروں حسین چلتے چلتے عباس کو ڈھونڈنے کے لیے آگے عباس کے لاشے کے قریب آئے عزاداروں عباس کے سر کو اٹھا کے اپنے سانوں پہ رکھا عزادارہ نے مظلوم کربلا سانوں پہ رکھے عباس کے ہاتھوں سے 7 تیر حسین نے نکالے عزاداروں تیر نکل چکے عزاداروں تیر نکل چکے اب عباس کو ہوش آیا دیکھ کے اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کی دیکھ کے کہا حسین ہے عباس کوئی آخری حسرت ہے تو مجھے بتا دے جتنے سادات بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا عزاداروں بہت بڑا جملہ ہے لیکن میں چھپا نہیں سکتا عزاداروں میری مجبوری ہے مولا حسین نے پوچھا عباس کوئی آخری آرزو ہے مجھے بتا کوئی آخری حسرت ہے مجھے بتا ہاں بابا ہاں مولا حسین بابا نے مجھے مانگا تھا آپ سے وفا کرنے کے لیے مولا مجھے بتائیں میں نے آپ کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے حسین نے کہا عباس وفا تو تیرے نام کے ساتھ وقت ہو گئے نہیں کہا مولا اگر میں نے وفا کا حق ادا کیا ہے تو مجھے سند وفا دو بابا مجھ سے